شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ذی وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، انشاءاللہ میرے بعد شیر پنجاب صاحب کا خطاب ہوئے گا۔ میں انہوں دی تشریف آوری تک اگر وہ 3 بجے آئے تو پہلے آ گئے تو پھر نہیں، میں انہوں دی تشریف آوری تک چند گزارشات عرض کروں گا۔ میں نے انہوں حکم دیتا سی کہ میرے آن تک جان نہیں چھڑنی، تو انشاءاللہ اللہ رحمت کرے گا، کدے تشریف لے ہی آؤں گے۔ حافظ صاحب کو سنیا پہنچے ہوئے ہیں، دعا کرو اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک تو پہلے پہنچا دے، اللہ رحمت فرمائے گا۔ توجہ میرے آ رہے جاگ دے ہو نا ماشاء یہ سی ڈی والے نے سی ڈی لائی ہے عمر صاحب نے، چلو خیر پھر معاف کر دینا اپنے۔ توجہ میرے آ رہے غور فرمائیے، بات کو سمجھیے۔ موضوع اشتہارات تو واضح ہے کہ مطاع کون، ایویں عربی دا لفظ لکھ کے تو انہوں پریشان کیتا ہے، وہ بڑا پنی مشکل موضوع ہونا ہے کوئی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اطاعت دے لائق کون، وہ کیڑی ہستی و شخصیت ہے جس دی اطاعت فرض ہے۔ مقصود سمجھانا اس موضوع دا معنی ہی سی، سمجھ گیا ہو نا ماشاء ان بس کر دیں چلو خیر۔ یہ موضوع ایسا آسان ہے جو سارے اہل حدیثاں دے پہلی علم جو اللہ دی رحمت نے، علم باقیاں دے بھی ہے لیکن انہیں جان بوجھ کے مودہ مارے ہیں۔ یہ تو آڑے پہلے علم میں چھے پھر رہن دینے ایویں نہ ہوئے جی میں ہو ذاکر تقریر کرن گیا سی تو انہیں پوچھا سی مومنین کرام پتہ ہے تو انہوں امام عالی مقام میدان کربلا کے میں شہید ہوئے، سارے تو آڑے پروانے سن کہنے لگے ہاں سن جاننے ہیں۔ انہیں کہا پھر میں ٹائم اگے دیتا ہے تو انہوں دسن دی لوڑ کیڑی۔ دوجے پنڈ پہنچ کے کہنے لگا مومنین کرام جان دو امام عالی مقام کیویں شہید ہوئے، کچھ کہن جی پتہ ہے کچھ کہن سن کوئی پتہ نہیں۔ انہیں کہا میں ٹائم اگے دیتا ہے، جنہوں پتہ ہے انہوں نے ذرا دس دیا، جنہوں نہیں نہ پتہ ذرا انہوں نے دس دیا۔ تیجے پنڈ پہنچے کہنے لگا جان دو امام عالی مقام مومنین کرام کربلا کیوں شہید ہے؟
سارے گمسم ہو کے بیٹھ کھ پتہ نہیں تو دسنا تو پتہ چلنا. کہنے لگا جنہیں نام مرادا 1400 سال نہیں پتہ لگا انہوں نے دسن دی لوڑ کیڑی ہے. جے تے تانوں اگے ہی پتہ ہے پھر تے دسن دی لوڑ کو نہیں. یاد دہانی کرانے ذرا تازگی ہو جائے, میرا بھی ایمان بڑھ جائے, تہاڈا بھی ایمان بڑھ جائے. کیونکہ آل الحدیث دا عقید ہے ایمان ودتا بھی ہے تے ایمان گھٹدا بھی. پتہ جے نا ساڈا ایمان ودتا بھی ہے تے ایمان گھٹ بھی جاندا ہے. مومن دا ایمان ودتا بھی ہے تے گھٹدا بھی. ویکھو آندے ہو نا فلاں آج عالم دی تقریر سنی ایمان تازہ ہو گیا. جڑا تازہ ہویا ہے یہ مطلب ہے ایمان ود گیا. تو غور فرمائیے ایمان دی تازگی لئی, ایمان دی بڑھوتری لئی میں بھی چند گزارشات عرض کرنا تہاڈی توجہ بھی میرے ور رہے. جڑی آیت مبارکہ پڑھی اس کی روشنی ہی چند دلائل عرض کراں گا. آل الحدیث کا عقید ہے کہ جس طرح عبادت دے لائق صرف اللہ دی ذات, اسی طرح زمین تے اطاعت دے لائق صرف میرے مصطفیٰ دی ذات. جس طرح او دی عبادت کوئی شریک نہیں, اسی طرح پیغمبر دی اطاعت بھی کوئی شریک نہیں. یہی معنی ہے اس جملہ اسلام دا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ دا معنی ہے عبادت دے لائق صرف اللہ ہے. جس تے بارے غالباً محترم حافظ عبد الباسط شکوری صاحب بیان فرما گئے. کلمہ اسلام دا دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اطاعت صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا اور آسان لفظ سمجھو کہ عبادت اللہ دی ہے اور عبادت دے اندر طریقہ مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یا حضرت شیخ القرآن مولانا محمد حسین شکوری رحمت اللہ علیہ انہوں نے الفاظ سمجھاواں فرما کردے سن پوچھو رب نو پوچھو پیغمبر نو. پوجنا کس نو ہے اللہ نو, اور پوجن دا طریقہ پوچھنا کہ دے کولو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مطاع کون کہ اطاعت دے لائق کون. اس دے مقابلے عوام الناس یہ بات معروف ہے کہ اسلام دین شریعت اطاعت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دی بھی کوئی آندہ نہیں, امام شافعی رحمہ اللہ دی کوئی آندہ, امام مالک احمد بن حنبل دی بھی اطاعت یا انہاں دی بھی تقلید اور اتباع ساڑھے تے واجب. یاد رکھیے اطاعت اتباع ایک کوئی چیز ہے, یا اس تھوڑا جا فرق محدثین نے بیان فرمایا ہے. اطاعت ہوندی ہے قول دی اور اتباع ہوندی ہے فعل دی. جو آپ نے فرمایا ہے وہ بھی مننا ہے, اور جڑا کچھ مصطفیٰ نے کیتا ہے وہ بھی کرنا ہے. یہ دے مقابلے لفظ جڑا ہے وہ تقلید ہے. اطاعت اور اتباع یاد رکھیے, اطاعت اور اتباع دلیل نہ لے. کیوں؟ اطاعت اور اتباع پیغمبر دیئے, اور پیغمبر دی ہر بات امت واسطے دلیل ہے نا. تقلید بغیر دلیل تو ہوندی, کسی دی بات بغیر دلیل تو من لئیے تو اس نو کی کیا جاندہ ہے تقلید کیا جاندہ ہے. کسی دی بھی نہیں, غیر نبی دی امتی دی بات ماننا بغیر دلیل تو اس نو تقلید کیا جاندہ ہے. اہل حدیث آندہ ہے کہ سارے امتیاں دی بات دلیل تو بغیر منی جا سکتی نہیں. ہر بڑے تو بڑا ہے او دی بات دلیل دی محتاج ہے, اور جنہ دی خود بات دلیل ہے او ایک کوئی ذات ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یقیناً سے اجتماع تمام مکاتب ہائے فکر دے احباب موجود ہیں. میری دعوت غور کیجئے,
اور میری بات نو پلے پا دیے، سمجھیے، سنیے اور پھر اپنے علماء کرام کو پوچھئے۔ بات حق نظر آئے تو قبول کیجئے، لیکن بغیر تحقیق تو رد بھی نہ کیجئے۔ غور کرنا، جو بات میں سمجھانا چاہوں، اطاعت اہل حدیث غیر نبی دی بات منن دا انکاری نہیں، لیکن ایک پیغام امت سامنے رکھ دے کہ ہر دی بات مانو، لیکن تحقیق پڑتال کر کے قرآن و سنت نال ملا کے، جے قرآن و سنت دے مطابق کوئی مان، جے قرآن و سنت نہ ٹکرا جائے تو انہاں دی بات نو چھوڑ دو۔ یا اس طرح سمجھ لو کہ پیغمبر تو علاوہ جس دی اطاعت بھی ہے وہ مشروط ہے، اور پیغمبر دی اطاعت غیر مشروط۔ جو فرمان سوچنا نہیں یا اور میں آسان کر دینا کہ امتی ہوئے کوئی ہوئے او دی بات سنو تے پہلے سوچو سمجھو تحقیق کرو پھر مانو، اور پیغمبر دی بات پہلے منو تے بعد ہی سوچو۔ پہلے من لو کہ جو فرمایا ہے سچ فرمایا، پھر سوچو، جے سوچ آ جائے پھر بھی منو، جے سوچ نہ آئے تو پھر بھی منو، اور کہہ دو کہ میری سوچ محدود ہے، ساڑھے پیغمبر دی بات غلط ہو سکتی نہیں۔ مطاع او ہوندا ہے، مطاع واسطے لازمی کہ اس نو اطاعت اس دی واجب اللہ کرے۔ مطاع او ہوندا ہے جی دی اطاعت کون واجب کرے؟ اللہ۔ تے جی دی اطاعت اللہ نے واجب نہیں کی تھی وہ حقیقی مطاع ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ اے دیکھ لو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا، جو پہلا خطبہ ارشاد فرمایا نا خلافت دے منصب سنبھالن تو بعد، خلیفہ بلا فصل کون نے؟ تسی پریشان من نظر آندے ہو، ہاتھ کھڑے کرو گا ماشاءاللہ، جنہیں میرے تو تانگ ہو دو چار ہی ہے وہ، تو پھر باقی تے میرے وال توجہ رکھو نا، جنہیں تانگ نے ہو تو تانگ ہی نہیں نا، باقی توجہ میرے وال رہے۔ غور کیجئے بانو سمجھیے، خلیفہ بلا فصل کون نے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ سیدنا علی نہیں؟ لوگوں نے کوشش کی تھی ایسی لیکن بنے نہیں، کوشش کی تھی کدوں نہیں کرن لگے نے باقی سے طریقے بن جان، بنے نہیں، اپنے کولو ہی انہاں امیدوار بھی نہیں، یہ زبردستی ووٹ منگن ڈائن۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ امیدوار کوئی نہیں، یہ ایمیں ووٹ منگن ڈائن وہ بھی کھلوتے ہوئے نے۔ بھائی سیدنا علی رضی اللہ عنہ ساری سیرت پڑھو تانوں کسی جگہ تے امیدوار خلافت نظر نہیں آن۔ جدوں بھی پنایا لوگاں نے جناب زبردستی آئی انہوں نے تیار کیتا ہے، جدوں اپنے نمبر تے اپنے مقام تے خلیفہ بنے نے تو سمجھیے بات نو غور کیجئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے خطبہ ارشاد فرمایا، لوگ تے آندے نے خلافت ابو بکر صدیق نے کھو لی سی۔ میں ایک ذاکر کو سنیا کہنے لگے جی ابو بکر صدیق نے کھو لی سی خلافت، میں کہہ دے کولوں انہیں بہت ظلم کیتا ہے، کھو لی سی، میں کہہ دے کولوں جنہیں مولا علی مشکل کشا کولوں، اچھا لیکن مشکل کشا کولوں خلافت کھو لئی، جنہیں جی میں کس جنہیں ابو بکر صدیق نے کھوئی کس کولوں؟ جنہیں مشکل کشا علی کولوں، اچھا مشکل کشا علی ہے، جنہیں جی کھو ابو بکر لئی، جنہیں جی پھر مشکل کشا کون ہویا؟ جنہیں ہے تے علی پاکی لیکن ویسے او ہو گیا ہے، کھو ہونا لئی جے خلافت کھوئی ہے ابو بکر صدیق نے تو پھر مشکل کشا تے ابو بکر ہوئے کہ حق بھی نہیں بڑھتا پھر بھی لے لئی، تے جنہاں دا اپنا حق خوش جائے انہوں مشکل کشا کرنے لگے حیاء نہیں ہوں دی، انہوں پھر مشکل کشا حاجت روا بھی کہندے ہو، نالے آندے ہو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ زبردستی بیٹی نے نکاح کر لیا نعوذ باللہ، نالے کہندے ہو خلافت بھی کھو لی، باغ فدق بھی کھو لیا، جنہاں سارے کچھ مال بھی خوش گیا ہے، تو نالے بیٹی بھی آندے ہو زبردستی نکاح کر لیا ہے، خلافت بھی خوش گئی تھی، حجے بھی مشکل کشا وہی نے۔ پھر جناب آپ دیکھئے جڑا کول اپنا بھی سارا کچھ خوش جائے بقول تو آڈے ساڑھے نزدیک کوئی شے خوشی نہ خلافت نہ عزت تے نہ ہی مال، کوئی شے بھی اصل ہے جے ظالم
لوگوں نے دسنا چاہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی نہ عزت محفوظ رہی ہے پیغمبر دے جان تو بعد، نہ آپ دا مال محفوظ رہے نہ گھرانہ محفوظ رہے۔ یاد رکھیے جے اہل سیدنا ابو بکر و عمر عثمان نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی آلہ ظلم کرنا ہوتا نا، اللہ دی قسم کدے نماز دی نہ پڑھ دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جائیے میرے صدیق نے زندگی کوئی نماز نہیں پڑھی جیدے آپ نے سیدنا علی تے اماں فاطمہ تے درود نہیں بھیجیا۔ سینہ عمر فاروق عثمان تے جنہ تے درود بھیجیے انہاں دا مال کھوئندہ ہے، جنہ تے درود بھیجیے انہاں دی عزت نو جناب کھولیا جاندہ ہے۔ نہیں، غور کیجئے، جو بات میں سمجھانا چاہنا سمجھئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلا خطبہ جڑا ارشاد فرمایا ہے، بڑا تاریخ خطبہ ہے، کی فرمایا ہے؟ فرمایا لوگو میری گل اس وقت تک منیا جے جب تک میں اللہ اور رسول دی اطاعت کراں۔ میری بات اس وقت تک منیا جے جب تک میں اللہ اور رسول دی اطاعت کراں، تے جدوں میں اللہ اور رسول دی بات چھوڑ دیاں تو سا میری گل مننی، میری گل نہیں مننی۔ دسو افضل البشر بعد الانبیاء، پیغمبرہ تو بعد افضل ترین انسان تے ابو بکر صدیق ہے۔ آپ دا خطبہ، آپ دا فرمان کہ میری بھی بات او منو جب تک میں قرآن و سنت دے مطابق رواں، جدو میری بات قرآن و سنت نہ ٹکرا جائے تو میری بات بھی چھوڑ دو۔ یہی بات قرآن اعلان کردہ ہے، کی فرمایا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تأویلا۔ سن دے جانا، غور کر دے جانا۔ میں اہل حدیث دا پیغام توڑے سامنے رکھنا چاہنا کہ ہر دی بات نو چھوڑیا جا سکنا ہے، لیکن ایک ہستی ایسی ہے جن دی بات نو نہیں چھوڑیا جا سکتا۔ کون نے؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ جس چیز تو میرا پیغمبر منع کرے رک جاؤ، جیڑی چیز میرا پیغمبر دے دے وہ لے لو۔ لہذا پیغمبر دے بارے شرط نہیں رکھی وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، جو کچھ رسول اللہ دین وہ لے لو، جو دین لے لو۔ تے جس تو پیغمبر منع فرما دے رک جاؤ، پیغمبر جو دین لے لو۔ کیا مانا؟ پیغمبر دی ہر بات مانو، ہر قول مانو، ہر فعل مانو، ہر ادا مانو، ہر تقریر مانو۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تأویلا۔ مطاعہم ہے جدی اطاعت اللہ واجب کرے، مطاعہم ہے جو غلطی تو پاک ہوئے، مطاعہم ہے جدہ وجود پاک ہوئے، مطاعہم ہے جدی ہاتھ پاک ہون، مطاعہم ہے جدی زبان پاک ہوئے، مطاعہم ہے جدی آنکھ پاک ہوئے، مطاعہم ہے جدی تقریر و تحریر پاک ہوئے، مطاعہم ہے جدی ہر ادا پاک ہوئے۔ جدی غلطی دا امکان ہوئے او دی ہر بات حرف آخر نہیں ہوندی، او دی ہر بات دین نہیں ہوندی، او دی ہر بات حجت نہیں ہوندی، او دی ہر بات شریعت نہیں ہوندی۔ جدے کول غلطی دا امکان کوئی ہے اس پورے علاقے بستی اندر جو میرے اس بات نو قبول کرے، اگر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ غلطی تو پاک نے، رب اکبر دی قسم ہے میں ابھی اسی وقت حنفی بن واسطے تیار۔ اگر امام صافی غلطی تو پاک نے، میں ابھی صافی کہلان واسطے تیار۔ اگر امام مالک، احمد بن حنبل، جعفر صادق، امام باقر، زین العابدین، امام جعفر صادق، امام نقی تقی موسیٰ قادم حسن عسکری، اگر کوئی اس اللہ دی زمین تے ہے جو غلطی نہ کرتا ہوئے، گناہ نہ کرتا ہوئے، غلطی نہ کرتا ہوئے، یہ غلطی تو پاک ہوئے، اگر کوئی ایسی اللہ دی زمین تے ہستی ثابت کر دو جہاں کوئی خطا غلطی نہ ہوئے، میں او دے نام تے مذہب، او دے نام تے مسلک، او دے نام تے جماعت بنان واسطے تیار ہاں۔ اگر ساری کائنات کو غلطی ہو سکتی ہے تے پھر جدے کو غلطی ہو سکے مذہب تے مسلک او دے نام نہیں بندا، مسلک او دے نام بن دے جو غلطی تو پاک ہوئے۔ غلطی تو پاک رب دا قرآن ہے اور غلطی تو پاک میرے مصطفیٰ دی زبان ہے۔ ماشاءاللہ مسلک حق الذی مولانا سید سلطان شاہ نقوی صاحب۔ توجہ ہے، میں تے ڈر گیا سا۔
میں پتہ نہیں کی ہو گیا دورہ پہ گیا چلو خیر اللہ صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما توجہ مسجد والے چھوٹی ہے نا کوئی بندہ کھڑا پہننا کوئی اتنے بیچارے بیٹھے نے دعا کرو مسجد نو اللہ وڈیاں کر دے کھلا کر دے اے مکان جی اللہ تعالیٰ دے چھڑے دے سکتا ہے اللہ یا نہیں دے سکتا اللہ جی مکان مسجد مل جائے تو اللہ دینے والے نو جنتی محل دے دے آمین آمین میں دعا کر دینا اللہ دنیا بھی سوار دے گا آخرت بھی سوار دے گا جڑا اس مسجد نو کھلیاں کر دے یا مکان مسجد نو دے چھڑے نا یقین جانو اللہ جنتی محل عطا فرما دے ادھی رات ماشاءاللہ وہ مالک بیٹھے تو اڈا مکان ہے اس میں گرامی تو اڈا کی یا اللہ انہاں دے دنیا بھی گھر دے دے جنت بھی عطا فرما اللہ جنت مال عطا فرما اللہ اس حدیث تا مستحق بنا دے من بنا للہ مسجدن من بنا للہ مسجدن من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ اللہ انہیں تیرے گھر نو کھلیاں کر دیتا ہے اللہ تو انہاں دے جنتی محل بنا دے اللہ دنیا بھی سوار دے آخرت بھی سوار دے گھر تے بھی رحمت نازل فرما دے اولاد تے بھی رحمت نازل فرما دے اللہ پریشانیاں دور فرما دے توجہ ہے نا ماشاءاللہ انشاءاللہ اللہ نے تو انہوں سارے نو سدیاں بھی کر دینا انشاءاللہ ادھا مطلب ہے اللہ دعا میں قبول کر رہے ہیں انشاءاللہ قرآن توجہ فرمائیے قرآن نے کی فرمایا فرمائی یا ایو الذین آمنو اگلا جلسہ انشاءاللہ اندر ہونا ہے انشاءاللہ نا اللہ رحمت فرمائے قرآن نے کی فرمایا فرمائی یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا لوگوں کون آندہ امام دی بات نہ مانو سنو اہل حدیث کی اندہ ہے کہ امام دی بات مانو امام دی بات لیکن امام کو خطا ہو سکتی ہے غلطی ہو سکتی ہے جتو غلطی لگ جائے چھوڑ دو امام دی بات حقیقی متاج پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پانگے متاع ہوں میں جدی اطاعت اللہ واجب کرے تی پارے قرآن دے پڑھو ایک آیت پڑھو کہ رب خدا قرآن کہے امام ابو حنیفہ دی اطاعت کرو یا امام شافعی دی اطاعت کرو یا امام مالک دی اطاعت کرو یا احمد بن حنبل دی اطاعت کرو نہیں مطاع کون جدے بار رب بندے ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم اے ایمان والو اللہ دی بات مانو رسول اللہ دی بات مانو اور اپنے اعمال باطل پر بات نہ کرو مطاع کون ہے وما کان للمؤمن ولا مؤمنا اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا فرمایا کسی مومن مرد عورت میں اختیار نہیں یہ تو اللہ فیصلہ کر دے یا اللہ دا رسول فیصلہ کر دے پھر اپنی مرضی کرن دے اختیار نہیں میں پوچھنا چاہنا اس آیت دے اندر امام ابو حنیفہ داخل ہے یا نہیں ہے کوئی ہے جڑا کہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اپنی مرضی کرن دے اختیار ہے نہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ایک مرتبہ نہیں 1000 بار رحمت اللہ لیکن یاد رکھیے سید امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ داخل نے امام شافعی مالک احمد بن حنبل داخل نے انہیں سمجھو میں امام ابو حنیفہ امام شافعی مالک احمد بن حنبل چاروں امام کھڑے نے اور قرآن کی کہہ رہے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ سبحان اللہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اے چاروں اماموں تسی مومن ہو نا تے توہانو میرے رسول دے مقابلے اپنی مرضی کرن دا اختیار کوئی نہیں چاروں امام اس آیت داخل لے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَا اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ
کسی مومن مرد عورت نے اختیار نہیں، یہ تو اللہ دا رسول فیصلہ کرنا ہے، رب دا فیصلہ یا پیغمبر دا فیصلہ آنا ہے، پھر اپنی مرضی کرن دا اختیار نہیں، تے جڑا اپنی مرضی کرے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ من پھر عموم واسطے، من يَعْصِ اللَّهَ جیڑا بھی نافرمانی کرے بڑا ہوئے یا چھوٹا، من یعص اللہ ورسولہ جیڑا بھی نافرمانی کرے اللہ اور رسول دی کیے، کوئی الگ ہے نہیں، ساری دنیا وچ جیڑا بھی نافرمانی کرے اللہ اور رسول دی کی ہوئے گا فقد ضل ضلالا مبینا، فرما کھلی گمراہی اندر چلا گیا ہے۔ جاؤ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دا قول سنان لگا وہاں آپ اپنے شاگرد حضرت قاضی ابو یوسف نو کی فرماندے نے ویحکا ویحکا یا ابا یوسف ویحکا ویحکا، اے ابو یوسف تیرے افسوس افسوس تیرے تے افسوس، میری ہر گل نہ لکھیا کر۔ واہ امام، حق پرست ہوئے تو ایسا امام یہ اگر کہو تو میں اللہ دی رحمت نہ ساری رات امام ابو حنیفہ دی شان ثابت کر سکنا، بیان کر سکنا، اور انہاں دا عقیدہ نظریہ اقوال تھوڑے سامنے رکھ سکنا۔ سنیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دا قول، اپنے شاگرد نو کی فرمایا ویحکا ویحکا، اے میرے شاگرد ابو یوسف تیرے تے افسوس افسوس، میری ہر گل نہ لکھیا کر، میری ہر گل نہ لکھیا کر۔ کیوں؟ میں آج کچھ کہنا تے کل بعض دفعہ کچھ کہنا، ایک دفعہ کہہ چھڑنا پھر رجوع کرنا پہننا ہے، میں کہہ چھڑنا میرے کو غلطی ہو جاندی ہے، ہر گل نہ لکھیا کر۔ تے جدو متا حقیقی آئے نے کی فرمایا ہے اے عبداللہ بن عمر بن عاص جو میں کہاں لکھیا کر، جو میں کہاں لکھ لیا کر۔ کیوں؟ فرمایا منو ذاتی قسم ہے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جناب حدیثہ بولی جاندے نے اور حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص لکھی جاندے نے، لوگاں نے کہ عبداللہ ہر حدیث مصطفیٰ نہ لکھیا کر، پیغمبر انسان نے خوشی اندر ہوندے نے کہ ناراضگی اندر ہوندے نے، ہر بات نہ لکھیا کر۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رک گئے، یہ مطلب ہے لوگ غلط آندن جڑے آندن نبی پاک تو بعد حدیثہ لکھی آنے، میرے مصطفیٰ دے سامنے حدیثہ لکھی آنے، جھوٹ بول دیو، نبی پاک دے سامنے جو قرآن لکھیا گیا ہے ایویں میرے مصطفیٰ دی حدیث لکھی گئی، جو قرآن دا محافظ اللہ ہے ایویں حدیث دا محافظ بھی اللہ ہے، جو ہمیشہ قرآن رہے گا ایویں ہمیشہ مصطفیٰ دی حدیث رہے گی انشاءاللہ۔ ہن سننا کی فرمایا ہے، فرما عبداللہ رک گئے نا، آپ نے فرمایا عبداللہ آج کل تو میری حدیث نہیں لکھ دا، مابوں جی بات ساتھیہ نے کیا نہ لکھیا کر، پیغمبر انسان نے بشر نے غلطی ہو جاندی ہو سکتی ہے، نہ لکھیا کر۔ نبی پاک نے کی فرمایا، فرمایا عبداللہ میں جو کہاں لکھ، جے امام ابو حنیفہ حقیقی متا ہوندے اللہ دی قسم شاگرد نو کدے نہ کہندے کہ میری ہر گل نہ لکھیا کر، پوچھیا کر، سوچیا کر، یہ لکھ لویں تو میرے کو غلطی ہو جائے تو جب میں غلطی واپس لینا ہے تو مٹا بھی چھڑیا کر۔ ادھر کی فرمایا لکھ عبداللہ جو میں کہاں لکھ، میں نے اس ذات دی قسم ہے جدے ہاتھ چ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی جان ہے، آپ نے اپنی آیت انگلیاں اپنے منہ وال زبان وال کیتیا، فرمایا لکھ عبداللہ میں نے اپنے رب دی قسم ہے میری زبان تو اوہی نکل دے جڑا اللہ آسمان تو میرے سینے تے نازل فرماندہ ہے، میری زبان تو سوائے حق دے کچھ نہیں نکل دا۔ اٹھا امام شافعی رحمہ اللہ دا قول کی لکھی ہے، آپ فرماتے ہیں میری تقلید نہ کرو۔ امام مالک نے کی فرمایا اے لوگوں ہر دی بات نو چھوڑیا بھی جا سکتا ہے، لیا بھی جا سکتا ہے۔ اے صاحب قبر کون؟ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جو اس روضۃ من ریاض الجنہ در لیٹے نے آرام فرما رہے نے، انہاں دی ہر بات لینی ہے چھوڑی جا سکتی، میری بات نو چھوڑیا بھی جا سکتا ہے، لیا بھی جا سکتا ہے۔ یہی قرآن اعلان کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم
فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ کہ اے ایمان والو اللہ دی بات مانو اور پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بات مانو۔ حقیقی مطاع کون ہے سننا قرآن کی اندر ہے جی، حقیقی مطاع کون ہے میرے پیغمبر دی ذات کی فرما انما کان قول المومنین، انما کان قول المومنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ حقیقی مطاع جو نے انہاں دی جدوں بات حدیث آ جائیں فرما سمعنا وَأَطَعْنَا، سن لو تے من لو، میرے پیغمبر دی ہر بات سنو تے منو، امام ابو حنیفہ دی ہر بات سنو تے پھر جناب تحقیق کرو، امام شافعی دی ہر بات سنو تے تحقیق کرو، لیکن پیغمبر دی بات آ جائے سمعنا وَأَطَعْنَا، سنو تے من لو، سوچن دی گنجائش پرکھن دی گنجائش نہیں، ادھر ادھر ویکھن دی گنجائش، گھر تو مشورے دی گنجائش، جدوں سنو حدیث ادھو ہی مان لو۔ مومن ہوندہ جدوں حدیث سنے اسی وقت مان لے۔ حدیث بخاری ہے نا، نبی پاک نے فرمایا وَعْفُ اللَّهِ، داڑھی معاف کر دو، مچھاں کٹاؤ، داڑھی بڑھاؤ، پیغمبر نے فرمایا حدیث بخاری۔ تے جڑے میرے محبوب نے دی شان کی ہے جدوں نہ دی حدیث سنو فوری، نہ پچھا ویکھن دی اجازت، نہ سجے نہ کھبے نہ اوتا نہ تھلے، نہ گھروں مشورے دی اجازت، نہ کسی کول ہور رائے لین دی اجازت، جدوں حدیث سنو ادوں ہی۔ کوئی ہے جڑا ہنے حدیث سنیے تے ہنے من لے، داڑھی رکھنا دا اعلان کر دے، میں او دے واسطے بھی انشاءاللہ دعا کر دیا پورے اجتماع ماشاءاللہ۔ ویکھو نا اللہ نے چوٹی چوٹی دے بندے دین ڈیا آج تھے ماشاءاللہ، تسی کھڑے ہو وقت دو ہو گئے ماشاءاللہ، دو ہو گئے نا، ایندہ بھی شکل وچ رکھ لے آج میں تک اگلے سال ویکھنی سوکھا ہوا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پکے کٹانی شٹانی نہیں ماشاءاللہ۔ دو بندے بیٹھو، دو بندے اور نہیں ہو سکتے پورے اجتماع صرف دو ہی، میں چاہنا تین اللہ اور دے دے تے میں دعا کر دیا پائنتن پاک ہو جان، دو تے ہو ہی گیا نا، تین اللہ اور دے دے ماشاءاللہ۔ تیسرے ویکھو نا پینٹ شرٹ والے ساتھ ماشاءاللہ، اللہ جوانی جوانی برکت پا دے۔ وہ ساڑھے ایک جامعہ دے استاد نے انہیں کسے پوچھا وہ پینٹ شرٹ نماز ہو جاندی، وہ فرمان لگے وہ دی اپنی تے ہو جاندی، جڑا پیچھے کھڑو ہوئے وہ دی نہیں ہوندی۔ چلو اللہ رحمت فرمائے، اس جوانی برکت پا دے۔ دو بندے اور جڑے انشاءاللہ اس ادھی رات نو وعدہ کر لیں، ویکو اللہ چند دنچ رحمت کی میں فرما دے ذرا۔ ہاں دو مومن ہی بڑے نے، نہیں مومن سارے نے، آج جڑے میرے وس چڑھنے نے وہ دو نے، تین تے ہو گئے نا، اللہ دو اور دے دے۔ ویکو یقین جانو آدھی رات ہے، تساں ہاتھ کھڑے کرنے نے میں دعا کرنی ہے، ویکھنا اللہ انشاءاللہ رحمت فرمائے گا، آج انشاءاللہ قبول ہو گئی رہنی انشاءاللہ۔ اللہ دی رحمت یقین ہے نا، جڑے دی چھوٹی ہے وڈی کر لے انشاءاللہ، کٹانی منڈانی ترچوانی وہ چھڑ دے نا، تو انشاءاللہ اللہ ضرور رحمت فرمائے۔ تین بندے اور انشاءاللہ جدو تسی دے دے ہوگے وہ تو میں توڑی جان ہی چھڑ دیا ہوں۔ توجہ میرے علیہ ہے نا ماشاءاللہ، اللہ انہا دو جوان تین ہوگا، تین جوان دی جوانی برکت پا دے، اللہ انہا استقامت دے دے۔ قرآن نے کی فرمایا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تأویلا۔
اے ایمان والو اللہ دی بات مانو، رسول اللہ دی بات مانو۔ حقیقی مطاع کون نے؟ قرآن نے کی فرمایا فلا وربک لا یؤمنون، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اے محبوبہ من تواڈے رب ہون دی قسم ہے جڑا تہاڈی نہ منے مومن نہیں۔ حقیقی مطاع ہوندا ہے جدی نہ منیے تے بندے دا ایمان ہی ختم ہو جائے۔ تے شافی امام ابو حنیفہ دی ایک گل بھی بولو، یہ دا مطلب ہے وہ بھی مسلمان ہے نا۔ مالکی امام شافی اور امام ابو حنیفہ اور احمد بن حنبل دا کوئی قول قیاس اجتہاد نہیں مندے، وہ بھی مسلمان نے۔ تے حملی باقی تنہ امام دی کوئی قول قیاس نہیں مندے، وہ مومن نے۔ تے حنفی باقی تنہ امام دی کوئی گل نہیں مندے، تے باقی پھر بھی وہ آندے سی مومن مسلمان ہے۔ میں پوچھنا کہ تواڈے چور ہیں امام جڑے تسا کہنے امام ائمہ اربع، انہاں دی اگر بات چھوڑیے تے بندہ ایمان خطرے چ نہیں، ایمان گیا نہیں۔ امام حنیفہ دی چھوڑی جا سکتی ہے جویں شافعی مالکی حنبلیہ نے چھوڑی ہے، ایویں شافعی دی چھوڑی جا سکتی ہے جویں حنفیہ نے چھوڑی ہے، ایویں مالک دی چھوڑی جا سکتی ہے جویں حنفیہ تے جناب شافعیہ نے چھوڑی ہے۔ احمد بن حنبل دی بات نوں چھوڑیا جا سکدے، باقی جویں جناب تساں باقی ائمہ دے مقلدین نے انہاں دی بات چھوڑی ہے۔ ایک ہستی حقیقی مطاع وہ ہے جدی نہ حنفی چھوڑ سکدے، نہ مالکی، نہ حنبلی، نہ جعفری، جڑا چھوڑے وہ مومن نہیں۔ وہ کون نے؟ فلا وربک لا یؤمنون، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اے میرے محبوبہ میں تواڈے رب ہون دی قسم ہے وہ مومن مسلمان نہیں ہو سکنا۔ یہ آیت مبارکہ کدوں آئی ہے؟ دو صحابیوں دے اختلاف ہوئے ہیں، حضرت عبداللہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ، دونوں دے اختلاف ہو گیا۔ تے اختلاف ہویا پانی دی واری چ، ایک کہے پانی پہلے میں لانا اپنی زمین، دوجا کہے صحابی میں لانا ہے۔ جٹاں دا رولا تواڈا کیدا ہوندا ہے؟ پانی دی واری دا ہی ہے نا، یا وٹ دا ہوندا ہے بھئی اتھوں ساڈے گھروں وٹ لگدی۔ کتے یاد ہے علامہ احسان لذی رحمت اللہ علیہ فرمان لگے دو خاندان لڑے، آپ کہنا ہے وٹ ساڈی ہے، وہ کہنا ساڈے دا ہے، جھگڑا ہو گیا۔ انہاں کیا ثالث فیصلہ کرے جو کون؟ علامہ احسان لذی رحمت فرمایا میں ٹر گیا، میں سوچا بھئی اینی ساری وٹ ہے، یہ دا کیا دا رولا ہے؟ علامہ صاحب فرمایا کہ یار میں تے تواڈے جھگڑے تے حیران ہویا، اینی ساری وٹ ہے، یہ دا رولا ہے۔ بندہ کہنے لگا علامہ صاحب وٹ دا رولا نہیں، جٹ دی ساڑھ دا رولا ہے۔ یہ اصلا ساڑھی ساڑھ دا رولا ہے، اسی آنا ساڑھی ہے آنا ساڑھی ہے۔ رولا تے ہے یہ پانی دی واری دے رولے، تھانے بھرے نہ تالتاں بھریاں نے، تھان جناب واری پانی دی واری دے اختلاف ہے، جھگڑے سنو پانی دی واری دے اختلاف ہویا ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ دی زمین کنویں دے نال پانی میں تقسیم ہوندہ ہے نا، موگے دے ندیجی دی زمین میں پہلے واری وہ دی پھر میں کہ چل دی جاندی۔ حضرت زبیر کہن پہلے واری میری بن دی ہے چونکہ میری زمین کنویں دے قریب ہے۔ انصاری سے آبی کہے تیری زمین بردہ بردہ پانی مک جاندہ ہے، وہ کنویں پانی تھوڑا ہوندہ سی تو پانی ختم ہو جاندہ ہے، میرے تک پہنچ دا ہی نہیں، لہذا پہلے واری میری ہوئے گی۔ کہنے لگے فیصلہ کروائی کہ دے کولو جڑے ساری دنیا دے مطاع نے، چلو اللہ دے نبی کول چلنے آ۔ دونوں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو لائے کرنے لگے محبوب جی میں پوچھنا چاہنا فیصلہ پیغمبر کول کیوں آیا ہے؟ حالانکہ دونوں سیاپی نے، دونوں پیارے نے، دونوں آلہ نے، دونوں جنتی نے، کیوں ادھر آئے نے؟ پتہ ہے کہ فیصلہ صلی اللہ علیہ زمین تے چل رہا ہے تے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے چل رہا ہے تے قرآن کی اندر ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کسے مسئلے میں اختلاف ہو جائے، مسئلہ عقیدے دا ہوئے، اصولی ہوئے، فروعی ہوئے، چھوٹا ہوئے یا بڑا ہوئے، کوئی مسئلہ ہوئے، فیصلہ پیغمبر کو کروانا۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ۔ اگر تواڈے اندر ایمان دی رتی بھی موجود
موجود ہے جدوں فیصلہ اختلاف ہو جائے فیصلہ قرآن کو کرواؤ پیغمبر دی حدیث کو کرواؤ کہنے لگے چلو نبی پاک کو چلنے حقیقی متا کو چلنے آئے عرض کیتا محبوب جی سارا اختلاف ہوں گے یا فیصلہ کرو آپ نے موقع ملاحظہ کیتا ہے آپ نے فرمایا میرے صحابہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پانی دی واری تے زبیر دی بن دی پہل اچھا اور ساری صحابی نا پتہ کی کہنے لگا نبی محبوب جی میں نے ہمیں لگتا ہے انصاف نہیں کیتا تسا فرمایا کیوں فرمایا توڑے رشتہ دار ہے نا زبیر اس واسطے تسا ادھر جھک کے فیصلہ کیتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او اللہ دے بندے جب میں اللہ دی زمین تے انصاف نہ کریں گا تے اور کون کرے گا فرمایا زبیر جی محبوب جی چنگی طرح زمین نو پانی نال بھر لیا کر پہلے فرمایا زبیر فیواری تیری بن دی ہے لیکن اپنے بھائی دے بھی خیال رکھا کر ٹھیک ہے یا رسول جدوں ہون فیصلے چاہے بولیا نا نبی پاک نے فرمایا زبیر چنگی طرح زمین نو پانی نال بھر لیا کر جے بچ جائے تنوں دیتا کر جے نہ بچے ہن لا کہیں نہیں کہ انہوں پانی دیتا جائے ہجے اے الفاظ کہے جا رہا نے جبریل آ گئے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون فلا وربک لا یؤمنون اے میرے محبوب اس صحابی نو کہہ دو جے تانوں فیصلہ منظور نہیں تے سانوں تہاڈا ایمان قبول نہیں لوگوں حقیقی متعاون ہے جدوں فیصلہ رد کرن دے بارے جناب زبان دے جملہ آیا ہے تے وہی آ گئی ہے قرآن آ گیا فلا وربک لا یؤمنون مومن او بھی نہیں جڑا فیصلہ من لوے مومن کون ہوندا ہے فیصلہ منن تو بعد او دے دل دی کیفیت نو رب ویکھے گا جی اوکے ہو کے منیا تے تاوی مومن نہیں جی اندر تنگی آئی ہے تے تاوی مومن نہیں جی کیا ون حدیث ہوئی مننا ہویا تاوی مومن نہیں مومن کدوں ہوندا ہے فرما ویسلم تسلیما جڑا سن کے نبی پاک دی حدیث تے فرمان او دا دل ٹھنڈا ہو جائے سکون مل جائے ہائے میں حدیث من لئیے ہائے میں سنت من لئیے میرے تے رب راضی ہو گیا ہے میں پیغمبر دی سنت من لئیے میرے تے رب راضی ہو گیا ہوئے گا تے کیویں راضی ہوئے گا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم سننا سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اکرام سفر تے چارانے جو سفر تے اندر جناب راستے اندر ایک بستی کو گزرے رات پہ گئی ہے صحابہ اکرام آرام کرنا چاہتے ہیں بستی دے وڈیرے کول گئے کہنے لگے سانو کوئی بستر چرپائی کوئی کھانا پینا لپ جائے گا بستی والے خیر چنگے سن کہنے لگے روٹی بھی کوئی نہیں بستر بھی کوئی نہیں انہیں کہا بس پھر تھے رہائشی دا انتظام ہی کوئی نہیں اللہ دے بندو یہ رشتہ دار آ جائے چاچا آ جائے ماموں آ جائے بھائی آ جائے بھتیجا آ جائے بھانجا آ جائے خالہ آ جائے پھپھو آ جائے بہن آ جائے بیٹی آ جائے بکرے چھترے ذبح کر دو مرغے ذبح کر دو کمال نہیں کمال اے وے جاندہ کوئی نہ ہوئے تے ابراہیم اپنے بچڑے جناب بچڑے نو تعارف نہیں پہچان نہیں فرشتے انسانی صورت چاہے نے ویکھیا مہمان مسافر نے تے پورا بچڑا ذبح چکیتا ہے ایسو مہمان نوازی ایک آدھی مہمان نوازی بات تساں دیسی کھواؤ گے تے اسی بھی دیسی کھواواں گے تسی مرغا کھواؤ گے تے اسی بھی مرغا کھواواں گے اج کھاؤ گے تے کل کھواؤ گے اے مسجد دے اندر مسافر آئے تے تو او کھانا پیش کریں جو مہمان نو پیش کرنا ہے اپنے رشتہ دار نو پیش کرنا ہے انہوں مہمان نواز کیا جانا تے جے وہ تھے بندہ جان چھڑایا باقی دے کھانا مانگنا لوے تے مولوی صاحب کہیں دے پھر دے ادھر کوئی ہے پھر نمازی آیا ہے کوئی مسافر آیا ہے تے کوئی کھانا بھیجا جائے مولوی صاحب تیرے گھر آگ نہیں بل دی چاہو نبی پاک نے میں مقتدیان صحابہ نے جناب مہمان پیش کیتے ہیں لیکن کدوں آپ نے اپنے گھر پیغام بھیجے ہیں کسے دے گھر بھی نہیں تے فرمایا میرے گھر تے میرے صحابہ ہے کوئی ہے جڑا انہوں کھوا دے جب مولوی صاحب دے اپنے گھر چل جلدی ہوئے تو پھر دوجہ نے کہنا بھی تے ظلم ہے نا ہوں ذرا سننا غور کرنا فرشتے انسانی صورت چاہے نے پیغمبر نے بغیر پوچھے بغیر سولہ مارے پورا بچڑا ذبح کر دیتا ہے اے جناب بستی والے کی کہنے لگے ساڑے کو کھانا پینا رہائش کوئی نہیں انہوں نے کہا چلو ٹھیک پھر انہوں نے کہا بات تو رواں گے تے قریب ہے انشاءاللہ سے انہوں نے باہر ایک اونچا جائے ٹیلا سی تے خیمے لا چھڑے
رات نو اس پنڈ دے چودھری سردار نمبردار وڈیر کوئی زہریلی چیز نے ڈنگ مارے، کوئی سپ سپ لڑیا، روٹی نہ پوچھئے تو پھر سپ ہی لڑنا سی، کچھ تو ہونا سی۔ کیوں ہیریا؟ ہیرے والی میری دعوت رہندی ہے، دعا کرو اللہ میں نو کھان دی توفیق دے۔ وہ تے بیچارہ آکھ آ کے تھکا ناراض ہویا۔ یہ پہلا بندہ ویکھیا جڑا دعوت نہ کھان تو ناراض ہے، حالانکہ مولوی نے کھوا کے بندہ ناراض ہوندا ہے، یہ نہ کھوا کے ناراض ہے۔ اللہ اس محبت نو قبول فرما لے۔ رات جو سپ لڑیا نے نہ جاگ گئے، آواز لگائی، پہلے علاج معالجہ شفا نہ ہوئی نا، کہنے لگے یار انہیں کول جاؤ جنہوں نے کھروٹی نہیں پوچھی، گید آواز ماری تو کوئی دم کرنے والا ہے؟ ایک سیابی کہنے لگا ہاں سارے ہی انشاءاللہ پیر نے، ساری جڑا مسلمان ہوندہ ہے سارے پیر ہوندے نے، جڑا مومن ہوئے مسلمان ہوئے وہ پیر ہوندہ ہے، لیکن نال نال فقیر بھی ہوندہ ہے، مشکل کشا نہیں ہوندہ، پیر فقیر ہوندہ ہے۔ پیر کی ہوندہ ہے؟ دستگیر نہیں ہوندہ۔ اہل حدیث آندہ ہے پیر دستگیر نہیں ہوندہ، ہر پیر فقیر ہوندہ ہے، ہر پیر دو راہ ہوتا ہے، ہر پیر فقیر ہوندہ ہے۔ وہ فقیر وہ پیر ہی نہیں جڑا فقیر نہیں، ہر فقیر پیر نہیں، لیکن ہر پیر فقیر ضرور ہے۔ فقیر کی معنی ہے محتاج۔ آواز ماری تو آنے کوئی دم کرنے والا ہے؟ پیغمبر سے صحابی کہنے لگے ہاں ہاں دم کرنے آؤ جی۔ کی ہویا جو ساڑھے چودھری نے کوئی شاہ لڑی، انہیں کہا تو آڑے چودھری نے مفت دم، تو آڑی جی قوم نے مفت دم نہیں ہو سکتا، مفت دم نہیں، جڑے روٹی نہ پوچھو انہوں نے کہلو پیر نو چاہیے کوئی شاید دم دی بھی لے لیا کرے۔ فرمایا کوئی چیز تے ہو گئے تے ہویا گئے دم کیتے ہیں جناب، وہ بھی پہلے روٹی نہیں سی دیں دے 30 یا 40 بکریاں دیتی آن، جنہوں بکریاں لے کے صحابی واپس ٹورے نہ آئے خیمے، سارے صحابہ کہنے لگے دم دی اجرت لئی ہو، بھائی انہوں آپ دیتی ہے، بامی آپ دیتی ہے تے دم دی اجرت نہ، اے بکریاں دا دودھ پینا نہیں چاہیس، انہوں دا گوشت کھانا نہیں چاہیس، اسی کدے نہیں کھاواں گے۔ کہنے لگے کدوں کھاؤ گے؟ کہنے لگے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ چلو پوچھئے او دے کولوں جدی ہر بات دین ہوندی ہے، انہاں کولوں پوچھئے جنہاں دی ہر بات شریعت ہوندی ہے، انہاں کولوں پوچھئے جو حقیقی متان ہے۔ چلو چلیے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں نہ کولوں پوچھنے جناب بکریاں نال لے کے آ رہے قربان صحابہ توڑی عظمتوں، ایویں رب نے نہیں فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ہر قول ہر جملہ ہر عمل تو پہلے کتوں پوچھنا ہے متا کو پوچھنا ہے، کتوں پوچھنا ہے مصطفیٰ کو پوچھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلے نے میرے محبوب کو تشریف لے آئے، اپنے فرمایا کیوں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسا ایویں دم کیتا ہے اے بکریاں ملی یا نہیں، کھانیاں جائز نے یا نہیں، انہاں دا دودھ گوشت استعمال ہو سکتا ہے یا نہیں، اے دم دے اجرت اندر ملی یا نہیں۔ میرے محبوب نے کی فرمایا کھا لو نہیں، پہلے کی پوچھے ہے؟ فرمایا دم کیتا کہ نہیں یا رسول اللہ، انہیں فرمایا کیوں کی پڑھیا سی، پڑھیا کی ہے، جو کچھ دم میں پڑھے ہی دم سنا، ہون دے کسی پیر نو کہو دم سنا لیں جی، سنان نال اثر ہی مک جاندہ ہے، سنانا نہیں، اے میرا خاص نسخہ ہے، پیو دادے تو آ رہا ہے نہیں دسنا، دم سنا۔ صحابی رسول کہندے محبوب جی کی پڑھنا سی؟ وہی پڑھنا سی جو تواڈے کول سکھیا ہے۔ کی یا رسول اللہ میں سورۃ فاتحہ پڑھی ہے، دم کیتا ہے، اللہ نے شفا عطا فرما چھڑی ہے، فرمایا چلو پھر جا کے بکریاں کھا لو، اے وانڈ لو تقسیم کر لو، ایک پیر نہیں سارے۔ یہ مطلب ہے جتنی پیر نو موک ملے برابر برابر مریدیں تقسیم ہونی چاہیے۔ اتنے دے پیر آپ کھا کے تے بزرگ مریدہ لئے تبرک ہی ہوندے ہیں ماشاءاللہ، مریدہ نے کہتے ہیں ہڈیاں لپتی ہیں چوسن لئی اور کی لپتا ہے، ادھو دیکھ لو پیر جنہیں دم کیتے ہیں فرمایا سارے کوفلے والے بکریاں تقسیم کر لو، تقسیم ہو گئی ہیں۔ میں پوچھنا چاہنا پہلے بکریاں نو ذبح کیوں نہیں کیتا، دودھ کیوں نہیں پیتا، کدوں پیتا ہے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
والیوم الآخر ذالک خیر و احسن تاویلا۔ اس اصول دیتا میں دعوت دینا چاہنا، آئیے اہل حدیثو، دیوبندیو، بریلویو، شیعو، آئیے ایک مجلس لگائیے، بیٹھ جائیے، اپنی اپنی کتابہ کھولیے، شیعہ اپنی کتابہ کھول لے، بریلوی اپنی کتابہ کھول لے، دیوبندی اپنی کتابہ کھول لے، اہل حدیث اپنے علماء دی کتابہ کھول لے، قرآن و حدیث نو جناب رکھ دو، درمیان دی اندر ساری کتابہ ساری کتابہ اول تاخر پڑھی جاؤ، جدی تصدیق قرآن کرے، جدی حمایت قرآن کرے، جدی تائید قرآن کرے، اس کتاب نو مانو، اس کتاب دی اس بات نو مانو جتو قرآن نہ ٹکرا جائے، بھاویں کتاب شیعہ دی ہوئے، بھاویں کتاب بریلویہ دی ہوئے، بھاویں کتاب دیوبندیہ دی ہوئے، بھاویں کتاب اہل حدیث دی ہوئے، اہل حدیث دے علماء کو غلطی ہو سکتی ہے، دیوبند دے علماء کو غلطی ہو سکتی ہے، بریلوی علماء کو غلطی ہو سکتی ہے، جتو غلطی لگ جائے وہ تو چھوڑو اپنی بات اور اس دی طرف آؤ جنہوں نے غلطی نہیں لگ سکتی۔ وہ کون نے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ سنو ہن میں چند کتاباں قرآن و حدیث تے پیش کرنا چاہنا، حقیقی متعدد تعارف کرانا چاہنا، حیثیت مقام رفت واضح کرنا چاہنا، آپ دی اتھارٹی حیثیت مقام نو واضح کرنا چاہنا، سن دے جانا، توجہ کر دے جانا۔ کون آدھا امامہ بزرگان نہیں مننے؟ حدیث سنو صحیح البخاری اندر میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے اقدس دے اندر اے مسجد نبوی اندر صدقۃ الفطر دا غلہ اکٹھا ہویا پیا ہے۔ آپ نے فرمایا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ جی یا رسول اللہ، فرمایا غلہ اس تے پیرہ دے، کوئی چور چوری کر کے لے نہ جائے۔ ابو ہریرہ فرمایا میں پیر دے کھڑا سا، رات نو ایک چور آیا، وہ جدو غلہ پان لگا میں پھاڑ لیا کہ میں جاگنا ہوا، انہیں کہا یار چھاڑ دے غریب سا، آج تو بعد نہیں آواں گا۔ ابو رضی اللہ فرماتے ہیں میں چھاڑ دیتا، سویر ہوئی، نبی پاک نو عرض کیتا، آپ نے فرمایا خیال کریں چور آج پھر آئے گا، کیونکہ آپ دا ہر قول اللہ دی وہی ہے نا، پیغام آ گیا سی اسمان تو، فرمایا چور پھر آئے گا۔ رات پہ گئی، چور پھر آئے ہیں۔ ابو رضی اللہ فرماتے ہیں میں پکڑیا، میں پھر چھڑ دیتا، انہیں منت کی تھی، سماجت کی تھی، میں چھڑ دیتا۔ سویرے عرض کیتا محبوب جی آیا سی، فرمایا خیال کریں آج پھر آئے، چور پھر آ گیا۔ تیجی رات ابو رضی اللہ فرماتے ہیں میں آج چھڑنا نہیں، آج نہیں چھڑنا۔ آن والا شیطان سی، جن سی، شیطان سی، آندہ انسانی صورت ہی سی، ازمائش سی۔ ہن ذرا سننا، میں نہیں چھڑنا۔ نے کہا چھڑ دے یار آج تو بعد نہیں آؤں، نے کہا 3 رات ہوگی نا، آج نہیں چھڑاں گا۔ شیطان انسانی صورت جا کے کیا نا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج چھڑ دے میں ایک دعا دس دینا، جڑا پھونک مار کے دعا پڑھ کے پھونک مار کے سو جائیں، تیرا مال کوئی چوری ہی نہ کر سکے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں دعا دے ہرس اندر آ گیا، میں کہا چلو ٹھیک ہے سکھا دے۔ کہنے لگا آیت الکرسی پڑھ کے سو جایا کر، آیت الکرسی پڑھ کے سو جایا کر، تیرے مال کوئی چوری نہیں کر سکے گا۔ فرمایا میں دعا سکھ لئی، وظیفہ سکھ لیا ہے تے چھڑ دیتا ہے۔ سویر ہوئی، میں نبی پاک نو عرض کیتا محبوب جی ایویں ایویں چور آیا، اے دعا سکھا گیا، آیت الکرسی سکھا گیا ہے، آندا آیت الکرسی پڑھ لیا کر، تیرے مال کوئی چوری نہیں کر سکے گا۔ تے دسو میں کی کراں؟ آپ نے ابو ہریرہ ہے سی آن والا شیطان، لیکن جڑی گل کر گیا ہے وہ سچی ہی کر گیا ہے، گل صحیح کر گیا ہے۔ اہل حدیث شیطان بھی گل کرے تے اتے مور نبی دے چمارے، گل کی دی سی مور کے نے لائی، تصدیق پیغمبر دی ہو گئی تے آج اہل حدیث آیت الکرسی پڑھ کے سو جاؤ تے مال چوری نہیں ہوئے گا۔ حدیث مصطفیٰ ہے، گل شیطان نے کیتی سی، مور مصطفیٰ نے لائی ہے۔ اہل حدیث ہے بھاویں ایک بات کسے دی بھی ہوئے، تائید پیغمبر کو ہو جائے، تصدیق پیغمبر کو ہو جائے، اہل حدیث اتے نہیں ویندا کی لکھیا ہے، تھلے ویندا مور کی دی ہے۔
उत्ते नहीं वेंदा की लिखिया है, थल्ले वेंदा मोहर किस दी है। जे मोहर पैगंबर दी है उत्ते जो भी लिखिया है हक लिखिया है, जो भी लिखिया है सच लिखिया है। क्योंकि नबी गलत बात ते मोहर लांदे ही नहीं, आपकी मोहर मासूम है, आपके हाथ मासूम ने। फरमाया फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वररसूल इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिका खैरुम व अहसनु तावीला। सुनिए, खोलिए अपनी किताब फैज़ान सुन्नत, बड़ी मोटी जी किताब, तोती किताब, हरी एडी मोटी किताब है फैज़ान सुन्नत। उठाइए, खोलिए, खोल के पढ़िए की लिखे है। पहले तो लिखे है कि जेड़ा बंदा आलिम दी ज़ियारत करे वो इवें समझे मैं नबी पाक दी ज़ियारत कर ली है। जेड़ा आलिम दी ज़ियारत करे इवें समझे मैं पैगंबर दी ज़ियारत कर ली है। मैं पूछना चाहना ये मन लईए, मन लेंदे हो? असी की आने लड़ते नहीं झगड़ते नहीं, अस आके बाबा जी को गलती हो गई है, अनपढ़ को गलती हो गई है, इलियास कादरी अत्तारी को गलती हो गई है। ये उन्हें बात लिखी है कुरान के मुताबिक नहीं, हदीस के मुताबिक नहीं। असी आना फैज़ान सुन्नत दी हर वो गल उस किताब जी कुरान हदीस के मुताबिक मन लो। तो ये गलत बात कही है फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वररसूल, लड़ाई का बात दी है। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वररसूल इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिका खैरुम व अहसनु तावीला। आइए सी फैज़ान सुन्नत लिखिया है कि वुज़ू करन दियां एक कम 80 सुन्नतां। वुज़ू ते इस्तिंजा करन दिया, वुज़ू ते गया ना, इस्तिंजा करन दिया है कम 80 सुन्नत और आदाब ने इस्तिंजा करन दिया। एक कम 80 कितनी हो गया? 79 हो गया। कि दिया सुन्नत ने? वुज़ू नहीं, इस्तिंजा दिया, इस्तिंजा दिया। इस्तिंजा पता किमें करना है? अगर इस्तिंजा करना हो लोटे के साथ तो लोटे को कैसे पकड़ना है? अगर जग हो तो उसको कैसे पकड़ना है? अगर टूटी के नीचे डायरेक्ट इस्तिंजा हो रहा हो तो कैसे करना है? अगर शावर हो तो कैसे करना है? अगर गर्मी में हो तो कैसे करना है? सर्दी में हो तो कैसे करना है? और फिर नाल तरीका भी लिखा है, 3 उंगलियां ऐसे कर ले, 3 उंगलियां ऐसे कर ले। मैं ना जाओ ज़ख़ीरा इस्लाम खंगा लो, कितने लिखे है? कुरान च नहीं, हदीस च नहीं। मनो कि लिखी है लेकिन गलती हो गई है, लिखी है लेकिन गलती हो गई है। जो आंदे हो ना बजुर्गों लिखी है गलती नहीं हुई, बजुर्गों लिखी है खता नहीं हुई, बजुर्गों लिखी है होए मनी गल तो नहीं लेकिन है ठीक है, मनी नहीं जा सकती लेकिन है ठीक। बजुर्गों जो लिखे है असी आने गलती हो सकती है। छोड़ो छोड़ो बात जी कुरान न टकरा जाए। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वररसूल इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिका का खैरुम व अहसनु तावीला। इस इज्तिमा अंदर चूंकि तमाम मकात में फिक्र दे अहबाब मौजूद ने, एक कोई ना कवे कि साढ़े खिलाफ बात की है। मैं गुजारिश करांगा अपनी जी किताब का हवाला मैं अर्ज करा, वो किताब तुसा जाके खोलनी है। जे किताब हवाला ना मिले तो मैनू पूछना है, जे हवाला मिल जाए फिर उन्होंने कुरान सुन्नत के मुताबिक जनाब उन्होंने बनाने की कोशिश करनी है। जे कुरान सुन्नत के मुताबिक कोई मन लेना है तो जे ना होवे तो फिर मेरी गल मननी गलती हो गई है। उलमा को गलती हो सकती है, बुजुर्गों को गलती हो सकती है, उन्होंने वो गल मनींदी है जी कुरान और सुन्नत के मुताबिक होवे। जो तो गलती लग जाए छोड़ देंदी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ए मसलक मनज अहले हदीस तो इलावा कोई पेश नहीं कर सकता। क्यों? जेड़ा जाफरी है वो इमाम जाफर सादिक दे दायरे तो बाहर निकले तो जाफरी नहीं रहना। जेड़ा हनफी है वो इमाम अबू हनीफा दे दायरे तो बाहर निकले तो
حنفی نہیں رہنا، جڑا شافی ہے امام شافی دے دائرے پھنس گئے، جڑا مالکی ہے امام مالک دے دائرے پھنس گئے، جڑا حنبلی ہے احمد بن حنبل دے دائرے اندر پھنس گئے، نہ ادھر جا سکتا ہے نہ ادھر جا سکتے۔ ایک اہل حدیث کھلوتے جڑا سارے دائرے کراس کر سکتے، ہاں ایک دائرہ جنہوں کراس نہیں کیتا جا سکتا، وہ کیڑا ہے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ حنفی امام ابو حنیفہ نے اختلاف نہیں کر سکنا، شافی امام شافی نے اختلاف نہیں کر سکنا، حنبلی احمد بن حنبل نے اختلاف نہیں کر سکتا، جعفری جعفر صادق نے اختلاف نہیں کر سکتا۔ دسو پھر صحت عمل کون کر سکتا ہے ساڑھے سوا؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ چلو فیضان سنت دے دو حوالے عرض کیتے ہیں، آگے آئیے میں ایک اور بہشتی زیور کھولا، وہ دے بھی دو حوالے تیرے سامنے عرض کرا۔ لڑنا نہیں چگڑنا نہیں، اپنی کتاب تے غور کرنا ہے، کتاب نو قرآن و سنت پیش کرنا ہے، جے مطابق نظر آوے اللہ دے بندوں من لینا ہے، جے خلاف نظر آئے میری گزار تے غور کرنا ہے۔ اللہ دی قسم میں لڑانا اختلاف نہیں چاہنا، میں تیری اصلاح چاہنا، درد دل نال تینوں جہنم دی آگ تو بچانا چاہنا، تیرے اندروں خرافات مٹانا چاہنا، تیرے کو بدعات تو دور کرنا چاہنا، آوازہ تو دور کرنا چاہنا، کسے کہانیوں تو دور کرنا چاہنا، تینوں رائے و قیاس تو ہٹا کے در لے آنا چاہنا۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ جی میں سمجھ نہیں آئی بہشتی زیور دے حوالے تے ذرا غور کرنا کی لکھیا ہے کہ ایک مرد عورت دے نکاح ہویا ہے، نکاح ہون تو بعد ایک جناب مشرق اندر چلا گیا ہے، دوجی جناب عورت مغرب دے اندر چلی گئی ہے، عورت مغرب دے اندر ہے، مرد جڑا مشرق دے اندر ہے۔ اگر دوئے ملنا چاہنا آپس میں ملاقات کرنا چاہن 1 سال دا وقت درکار ہے، جے او ادھروں ٹرے او ادھروں ٹرے، سال بعد ملاقات ہو سکتی ہے، او مشرق تے او مغرب دے اندر ہے۔ لیکن ہویا کہ 6 مہینے گزرے تے بچہ پیدا ہو گیا، 6 مہینے گزرے تے بچہ پیدا ہو گیا، اے بچہ حلالی ہوئے گا یا اے مشکوک و نسل ہوئے گا؟ کی لکھے اے بچہ حلالی ہوئے گا۔ میں عرض کرنا یہ ملاقات واسطے وقت سال دا چاہیے، 6 مہینے بعد بچہ پیدا ہوئے، اے بچہ مشکوک و نسل ہے، کہنے لگے نہیں حلالی ہے۔ میں انا قرآن دی آیت پیش کیجئے، حدیث مصطفیٰ پیش کیجئے، اے بات قرآن و سنت دے خلاف ہے، اے قرآن سنت نہ ٹکرا گئی ہے، جے چھڑن تے آؤ تے قرآن دے مقابلے حدیث آئے تے آندے ہو نعوذ باللہ۔ حالانکہ میرا دعوے کوئی حدیث صحیحہ رب دے قرآن دے خلاف نہیں، ظاہری تیرا عقل دا ٹکراؤ، تیرے عقل دا ٹکراؤ، تیرے علم دا ٹکراؤ ہے، لیکن قرآن حدیث آپس سے ٹکرا نہیں سکتے، تضاد نہیں، اختلاف نہیں، ہر حدیث صحیح قرآن دے مطابق ہے۔ جاؤ میں آج بھی دعویٰ کرنا ایک حدیث صحیحہ لائیے جدی سند صحیح ہوئے اور وہ قرآن نہ تیرے ذہن دے مطابق ٹکرا رہی ہوئے، اسی انشاءاللہ تطبیق دے کے تیرے سامنے پیش کر دیاں گے، ٹکراؤ تیرا زہری دور کر کے رکھ دیاں گے۔ لیکن یاد رکھیے جے تیرا میں نظریہ تے گندرہ پیغام دینا چاہنا کہ نالے آنے جڑی حدیث قرآن نہ ٹکرا دے اس حدیث رو چھوڑ دو، جے چھڑتے آئے تے قرآن تے مقابلے حدیث چھوڑ کے کھلوتے تے جے مننتے آئے تے قرآن حدیث دے خلاف گپ من رہے ہیں، جے مننتے آئے تے گپ تسلیم کر رہے ہیں۔ مرد مشرق عورت مغرب ملاقات لئی سال دا وقت چاہی دے، 6 مہینے بعد بچہ پیدا ہو گیا، تیری پیداش درست ہوئیں گی۔ میں آنا قرآن و حدیث دے خلاف ہے یا انہوں مطابق ثابت کیجئے، جے نہیں تے مانیے بزرگان تان نہ کیجئے، بزرگان برا نہ کیجئے، کہیں لکھن والا جناب برا نہ کہیے، کہو نا کہ بزرگ نے لیکن نیک سن بزرگ سن لیکن غلطی ہو گئی ہے، یہ غلطی ہو گئی ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ کل کوئی من کہہ سکتا ہے فیضان سنت بھی ٹکران دے رہے ہو، بہشتی زیور دا بھی جناب رد کر دے رہے ہو،
تے شیعہ دی کسی کتاب دا وال نہیں لیا، میں کو اندر رد کرن دی لوڑ کیڑی اونج ہی مردود نے، میں کو اندر رد کرن دی لوڑ کیڑی ہو تے تم بھی مننا نہ انہاں دا ایمان نہ عقیدہ نہ قرآن تے نہ حدیث تے نہ خلافت تے نہ ابو بکر تے نہ عمر تے نہ عثمان تے نہ امی عائشہ تے نہ جناب پیغمبر دی ازواج تے نہ بنات تے نہ سسرال تے نہ داماد تے، انہاں دے پلے تے ہے ہی کچھ نہیں نا، میں رد انہاں دا کراں اپنے غور نظر سوچئے تو صحیح، اپنے جا کے پرکھو پڑتال کرو گھر اندر جا کے، پھر آؤ ایک پیغام لے کے جاؤ اور آؤ اور ایک پیغام لے کے آؤ اور فکر لے کے جاؤ۔ سنو قرآن کی آندہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ۔ محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، جناب آمنہ کا جب چمکا زمانے میں، قمر گری چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی، قمر گری چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار